بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب جسٹس خلیل الرحمن خان، محترم جناب ڈاکٹر شیر محمد زمان، سربراہ ادارہ تحقیقات اسلامی، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے فقہیات سیرت۔ بظاہر فقہ اور سیرت دونوں الگ الگ موضوعات اور مضامین سمجھے جاتے ہیں۔ فقہ کا دائرہ کار قانون اور شریعت کے اصول ہیں، سیرت کا دائرہ کار عموماً تاریخ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمری سمجھا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ فقہ سے مراد ایک گہری فہم اور پروفاؤنڈ انڈرسٹینڈنگ، گہری فہم قرآن پاک کے احکام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی۔ جب تک ان تینوں چیزوں کی گہری فہم حاصل نہ ہو، جب تک ان تینوں مصادر ہدایت میں گہری بصیرت حاصل نہ ہو، اس وقت تک شریعت کے قوانین اور شریعت کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے سیرت اور فقہ اسلامی میں انتہائی قریبی اور گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ سیرت سے واقفیت شریعت کے بہت سے احکام کو جاننے کے لیے ضروری ہے، اور شریعت کے بہت سے احکام کی تفصیل جانے بغیر سیرت کی نزاکتوں اور سیرت کی حکمتوں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ سیرت ہی کی عملی تطبیق کا نام فقہ ہے، اور فقہ سیرت ہی کی عملی فہم کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ فقہ کی اصطلاح بہت عمومی مفہوم میں استعمال ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور آپ کی عطا فرمودہ شریعت کے ہر پہلو کی گہری فہم، ادراک اور بصیرت کو فقہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آج جس کو علم کلام یا عقیدہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک زمانے میں فقہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کتاب منسوب ہے، کتاب الفقہ الاکبر، اس میں فقہ اکبر کی اصطلاح اسلامی عقائد کی گہری فہم، دین کے بنیادی اصول اور عقائد کے گہرے ادراک کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ بعد کی صدیوں میں بھی فقہ کی اصطلاح کا استعمال ایک عمومی بصیرت کے لیے ہوتا رہا ہے۔ فقہ النفس، انسانی نفسیات سے گہری واقفیت کے لیے بہت سے حضرات نے استعمال کیا ہے۔ بہت سے اکابر اسلام کے لیے فقیہ نفس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی وہ اکابر، وہ صاحب بصیرت شخصیتیں جن کو انسانی مزاج اور نفسیات کے ادراک میں غیر معمولی بصیرت حاصل تھی، ان کو فقیہ نفس کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آج بھی خاص طور پر 20ویں صدی کی ابتدا سے فقہ السیرہ کے نام سے ایک نیا انداز مطالعہ سیرت کا سامنے آیا ہے، جس کا مقصد سیرت کے محض واقعات بیان کرنا نہیں ہے، جس کا مقصد محض سیرت کی تاریخی تفصیلات سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ جس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ سیرت کے ان تاریخی واقعات اور تفصیلات میں جو سبق پنہاں ہیں ان کو نمایاں کیا جائے، جو بصیرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اس کاوش کا نام بہت سے حضرات نے فقہ السیرہ رکھا ہے، جس پر دور جدید کے مطالعہ سیرت کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو ان میں سے بعض مسائل کا تذکرہ سامنے آئے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ فقہ اور سیرت، ان دونوں کے درمیان رابطہ بہت قدیم اور بہت گہرا ہے۔ ایک کو سمجھے بغیر دوسرے کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ فقہیات سیرت کو بڑے بڑے
3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فقہیات سیرت کا ایک حصہ تو وہ بڑے اصول اور قواعد ہیں جو اکابر اسلام نے خود احادیث اور سیرت کی روشنی میں متعین فرمائے، جن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث مبارکہ اور سیرت کے واقعات کو نہ صرف سمجھا جانا چاہیے بلکہ ان اصولوں کی روشنی میں ان احکام کی تطبیق اور موجودہ دور کے واقعات کا اس کی روشنی میں تعین کیا جانا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے اصول صحابہ کے زمانے سے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے زیر غور آ رہے ہیں۔ اس پر فقہاء اسلام نے، شریعت کے ماہرین نے بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ فقہیات سیرت کا دوسرا بڑا میدان وہ واقعات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کو فقہی تعبیر اور فقہی نقطہ نظر سے سمجھے بغیر سیرت کے ان احکام کی تعبیر کرنا بڑا مشکل ہے۔ چند روز پہلے ایک گفتگو میں نے حج کی مثال دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا، اس کو 1,00,000 صحابہ کرام نے دیکھا، اس کی تفصیلات تابعین تک پہنچائیں، لیکن دیکھنے والوں کی اس کثرت کے باوجود، راویوں کے اس عظیم الشان جم غفیر کے باوجود، یہ بات مختلف ہی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ حج قران تھا، حج تمتع تھا یا حج افراد تھا۔ تینوں صورتوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اب ان تینوں میں کون سی قسم سنت کے زیادہ قریب ہے، کون سی قسم افضل ہے، یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے، سیرت کا مسئلہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے فقہی احکام جاننا ضروری ہے، اور فقہی احکام کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کی تفصیلات جاننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے محدثین اور ارباب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے متعلق احادیث اور تفصیلات کو جمع کرنے، ان پر غور و خوض کرنے، ان سے نئے نئے نتائج اور مسائل کا استنباط اور استدلال کرنے میں مصروف رہے۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں دستیاب ہیں۔ ہر محدث نے، ہر فقیہ نے، ہر سیرت نگار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کی تفصیلات کو ایک نئے انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی۔ یہ سیرت، فقہیات سیرت کا دوسرا میدان ہے۔ فقہیات سیرت کا تیسرا بڑا میدان بہت دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات اور مختلف فیصلوں کو فقہاء اسلام نے مختلف زمروں میں مرتب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین اور سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مرضی کے ترجمان ہیں، صاحب وحی ہیں اور آخری شریعت کے عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کی رہنمائی میں فرمایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ کوئی لفظ اپنی زبان سے خواہش نفس کے داعیے سے نہیں نکالتے، بلکہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جو کچھ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سے الفاظ وہ بھی ادا ہوتے تھے جو عام بول چال کے ہوتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لاتے تھے اور ہمیں دیکھتے تھے کہ ہم شعر و شاعری کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں تو آپ ہماری گفتگو میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے تھے کہ ہم پرانے واقعات اور ایام العرب کو بیان کر رہے ہیں تو آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ذوق، کسی کے مزاج اور کسی کے انداز کو زبردستی بدلنے کی اور ایک مصنوعی یا ایک متصنعانہ مذہبیت کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حضور کی محفل میں لوگ خود بخود ایک ایسے رنگ میں رنگ جاتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہوتا تھا، لیکن
اگر کوئی بات آپ نے ایسی ارشاد فرمائی کہ جو اس زمانے کے عام حالات کے لحاظ سے تھی، بہت سے واقعات عرب میں مشہور تھے، ضرب الامثال مشہور تھیں، قصے کہانیاں مشہور تھیں، دلچسپی کے بعض طریقے رائج تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دلجوئی کی خاطر، ازواج مطہرات کی دلجوئی کی خاطر اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اس طرح کے مواقع پر جو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ بھی شریعت کا اسی طرح حصہ ہے جیسے شریعت کا حصہ وہ احادیث ہیں جن سے سنت ثابت ہوتی ہے؟ اس پر فقہاء اسلام نے بڑی تفصیل سے بحثیں کی ہیں، اور عموماً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ حضور کے کون کون سے ارشادات گرامی وہ ہیں جو ماخذ و مصدر شریعت ہیں، اور کون کون سے ارشادات گرامی وہ ہیں جو آپ نے بطور ایک عام انسان کے ارشاد فرمائے۔ اگرچہ جو کچھ آپ نے بطور ایک انسان کے ارشاد فرمایا اس میں بھی ایک پہلو شریعت کا موجود ہے، اس سے بھی شریعت کے بہت سے احکام نکلتے ہیں، اس لیے شریعت کے عمومی دائرے سے اور شریعت کے عمومی حدود سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی۔ اس حد تک تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، لیکن جہاں بحث و تمیز کی گنجائش زیادہ ہے وہ ان معاملات میں ہے کہ جہاں فقہاء اسلام اور محدثین یہ تعین نہیں کر پائے کہ کون سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی اور رسول کے، بطور تبلیغ اور رسالت کے آپ نے ارشاد فرمائی، اور کون سی بات آپ نے بطور ایک سربراہ ریاست کے، بطور قاضی کے ارشاد فرمائی۔ جو چیز آپ نے بطور قاضی کے ارشاد فرمائی اس کا دائرہ محدود ہے۔ ملک کے صف اول کے قانون داں تشریف فرما ہے، قانون کی اصطلاح ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے ان پرسونم، ایک معاملہ ہوتا ہے ان ریم۔ جو چیز آپ نے بطور نبی اور رسول کے ارشاد فرمائی وہ ان ریم واجب التعمیل ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہے۔ جو فیصلہ آپ نے بطور قاضی کے فرمایا وہ ان پرسونم واجب التعمیل ہے، ان دو فریقوں کے لیے واجب التعمیل ہے۔ آپ نے کسی جائیداد کی ملکیت کا ایک شخص کے فیصلہ کیا، دوسرے صاحب کے حق میں کسی اور حق کا فیصلہ کیا، اب یہ فیصلہ انہی دونوں کے حق میں ہوا ہے اور انہی دونوں کے لیے واجب التعمیل ہے، بقیہ لوگوں کا اس جائیداد سے، اس کی قیمت سے، اس کے لین دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض مواقع ایسے آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رہنمائی فرمائی، بعد میں محدثین اور فقہا نے جب اس کی جزیات پر، اس کی نزاکتوں پر غور کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بات آپ نے کیسے ارشاد فرمائی تھی؟ اگر بطور نبی کے ارشاد فرمائی تو اس کے نتائج اور تضمنات یا امپلیکیشنز اور ہیں، اگر بطور سربراہ حکومت کے ارشاد فرمائی تو اس کے نتائج اور تضمنات اور ہیں، اگر بطور قاضی کے ارشاد فرمائی تو اس کے تضمنات اور ہیں۔ اس میں فقہا میں اختلاف بھی ہوا ہے، جس کی ایک دو مثالیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق فقہیات سیرت سے ہے، اور ان سب کو یکجا جمع کیا جائے تو اس کا ایک عمومی عنوان فقہیات سیرت ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بہت اہم ارشاد گرامی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، جو محدثین، ارباب سیرت اور فقہاء کرام کے درمیان ایک طویل اور عمیق بحث کا موضوع رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد زراعت سے وابستہ تھی۔ مکہ مکرمہ میں زراعت کا کوئی اس زمانے میں نام و نشان بھی نہیں تھا، وادٍ غیر ذی زرع مکہ مکرمہ کہلاتا تھا، گھاس کی پتی بھی نہیں اگتی تھی، اس لیے اہل مکہ کو زراعت سے واقفیت نہیں تھی، نہ اہل مکہ زراعت کی نزاکتوں کو جانتے تھے، نہ زراعت کے تقاضوں سے ان کو دلچسپی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لا کر دیکھا کہ جو لوگ کھجور کی زراعت کا کاروبار کرتے ہیں وہ کھجور کے دو پودوں میں قلم لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بادی النظر میں نامناسب معلوم ہوئی تو آپ نے اسے منع فرمایا، منع نہیں فرمایا، یعنی ایسا اشارہ کیا جس سے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید حضور نے اس کو ناپسند فرمایا۔
وہ اشارے کے منتظر رہتے تھے، انہوں نے قلم لگانے کا یہ عمل جس کو عربی میں تعبیر نخل کہتے ہیں یہ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن جن حضرات نے تعبیر نخل کا یہ عمل نہیں کیا ان کا پیداوار بہت کم ہوئی۔ جن کی پیداوار کم ہوئی انہوں نے احتراماً اور عقیدتاً یہ بات حضور کی خدمت میں بیان نہیں کی، لیکن بعض نوجوانوں نے آ کے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تعبیر نخل سے منع فرمایا تھا، تعبیر نخل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں پیداوار بہت کم ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے؟ تو جو بڑے بڑے صحابہ کرام وسیع رقبے پر زراعت کر رہے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے وضاحت کی کہ کھجور کے بعض پودے باراور ہوتے ہیں، بعض باراور نہیں ہوتے، اور جو باراور ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے پودے کا قلم اس میں لگایا جائے، اور اس کی شکل یہ ہوتی کہ اس میں بعض اجزاء کم ہوتے ہیں وہ دوسرے پودے سے پورے ہو جاتے ہیں اور اس پر پھل آتا ہے۔ یہ ایک طبعی اور فطری چیز ہے، زراعت کی دنیا میں ہر جگہ معلوم اور متعین ہے۔ اس پر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو اچھی طرح جانتے ہو، اس کو زیادہ جانتے ہو۔ جب میں کوئی شریعت یا دین کی بات تم سے کہوں تو تمہارے لیے واجب التعمیل ہے، اور اگر دنیاوی معاملے میں کوئی مشورہ دوں تو اس پر دنیاوی مصلحتوں اور حکمتوں کے اعتبار سے غور کرو، اور جو حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کرو۔ تعبیر نخل کی یہ روایت تمام بڑے بڑے محدثین نے بیان کی ہے، اور اس پر بڑی تفصیلی بحثیں ہوئی ہیں۔ اصولی حد تک تو یہ بات مختلف ہی نہیں ہے، سب فقہاء اس سے اتفاق کرتے ہیں، محدثین بھی اتفاق کرتے ہیں، اس لیے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی۔ لیکن یہ بات کہ کون سی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ دنیاوی معاملات میں مشورے کے مترادف ہے اور شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ تعین بڑا دشوار ہے۔ صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام تھے جو عشق و محبت کی انتہا پر تھے، وہ یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ کون سی بات آپ نے بطور مشورے کے فرمائی ہے اور کون سی بات آپ نے بطور ہدایت کے فرمائی ہے، بطور شرعی رہنمائی کی ارشاد فرمائی ہے۔ صحابہ کرام تو لفظ اور اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ شاید نوافل کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ کچھ صحابہ ابھی گلی میں تھے اور مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، آ رہے تھے، وہ گلی میں بیٹھ گئے۔ بعد میں حضور نے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو ان کی یا رسول اللہ زبان مبارک سے ارشاد نکلا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں نے نہ بیٹھنا خلاف ادب سمجھا، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ حضور نے اس پہ برکت کی دعا دی اور اس بات کو ناپسند نہیں فرمایا۔ اس لیے صحابہ کرام کی حد تک تو یہ سوال نہیں پیدا ہوا کہ کیا چیز حضور نے بطور مشورے کے فرمائی ہے اور کیا بطور شرعی رہنمائی کے فرمائی ہے، جو کچھ زبان مبارک سے نکلا اس پر عمل کر لیا۔ لیکن بعد میں جب فقہی احکام کے مرتب کرنے کا وقت آیا اور فقہاء نے ایک ایک چیز کو الگ الگ منقح کیا کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مندوب ہے، کیا مستحب ہے، کیا جائز ہے، تو پھر یہ سوال ناگزیر ہوا کہ ہر چیز کے بارے میں الگ الگ متعین کیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں جو شرعی رہنمائی کی حیثیت رکھتے تھے ان میں بھی بعض ارشادات کی حیثیت فرض اور واجب کی ہے، بعض ارشادات کا منشا کسی چیز کے مستحب یا مندوب ہونے کا بیان فرمانا تھا، بعض ارشادات کا منشا محض کسی چیز کے جائز ہونے کو بتانا تھا کہ حضور یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے کہ یہ کام ناجائز ہے یا ناپسندیدہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، کیا کرو۔ مثلا بعض صحابہ کرام بیماری کی حالت میں دوا اور علاج کرنے کو توکل کے خلاف سمجھنے لگے۔ ایک ایمان اور اللہ پر اعتماد کی ایک معراج یہ بھی تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے اتاری، تو میں علاج کیوں کروں؟ یہ ایک نیا عاشقانہ انداز ہے۔ تو آپ نے فرمایا عباد اللہ تداووا، اللہ کے بندو علاج کیا کرو۔ اب یہاں فرض یا واجب کی بات نہیں تھی،
بلکہ چونکہ ایک چیز کو مکروہ یا ناپسندیدہ یا غیر معیاری سمجھا گیا، توکل اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام و مرتبے کے منافی سمجھا گیا، اس لیے آپ نے وضاحت فرما دی کہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اس لیے یہاں جو حکم ہے وہ فرضیت یا وجوب کے لیے نہیں ہے، جواز کے لیے ہے کہ اس کو جواز کے درجے میں سمجھنا چاہیے یا مستحب کے درجے میں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ مسئلہ اس لیے پیش نہیں آیا، لیکن فقہا نے اس سوال کو جب اٹھایا تو پھر یہ سوالات کئی جگہ پیدا ہوئے۔ اکثر و بیشتر معاملات میں یہ بات واضح تھی کہ کون سی بات آپ نے بطور مشورے کے ارشاد فرمائی ہے دنیاوی معاملات میں، اور کون سی بات آپ نے بطور ایک شرعی رہنمائی کے ارشاد فرمائی۔ ایک دو جگہ، شاید 8-10 سے زیادہ وہ احادیث نہ ہوں، جہاں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی یہ کس نوعیت کی ہے، اور اس کی نوعیت کا تعین کرنے میں فقہا میں مختلف رائے پیدا ہوئی۔ اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، ان میں سے بعض مثالیں دے کر میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بطور نبی اور شرعی ہدایت کے ارشاد فرمائیں، ان کا تعلق عموماً غیبیات سے، یعنی ان معاملات اور عقائد سے جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، جن کی اللہ کے رسول نے اور انبیاء علیہ السلام نے خبر دی، یعنی عقائد سے، پھر مکارم اخلاق سے، عبادات سے، ان 4 چیزوں سے جن معاملات کا تعلق ہے وہ تو 100% شرعی ہدایت اور رہنمائی کے معاملات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد اور غیبیات کے بارے میں کوئی بات مشورتاً ارشاد نہیں فرمائی، وہ سب شریعت کی ہدایت اور رہنمائی۔ عبادات اور مکارم اخلاق کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ شرعی ہدایت اور رہنمائی۔ 2 معاملات ایسے ہیں جہاں اس کی گنجائش ہے کہ آپ نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں وہ بطور ایک عام مشورے کے ارشاد فرمایا ہو۔ ایک کا تعلق عادات سے ہے، عام انسانی رہن سہن سے، اور ایک کا تعلق معاملات سے ہے۔ معاملات میں یعنی انسانوں کے درمیان لین دین اور تجارت اور کاروبار کے معاملے میں شریعت کا مزاج یا حکمت یہ ہے کہ شریعت رائج الوقت تصورات یا رائج الوقت معاملات کو 100% ختم نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے زمانے کے رائج الوقت کاروبار کے طریقوں کو مکمل طور پہ منع نہیں فرمایا۔ کاروبار کے وہ طریقے جو کسی پہلو سے کسی ناجائز عنصر پر مشتمل تھے، اس ناجائز عنصر کو آپ نے منع فرما دیا۔ تمہارے کاروبار میں یہ چیز قمار کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ تمہارے کاروبار میں یہ حصہ ربا ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ حصہ دھوکہ اور تدلیس ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح سے جو منفی پہلو کاروبار میں تھے ان کی حضور نے نشاندہی فرما دی، اور کاروبار کے بقیہ حصے اسی طرح چلتے رہے۔ یہ مضاربہ، مشارکہ، اجارہ، یہ سب اسلام سے پہلے سے جاری تھے۔ مضاربہ کو اگر ہم اسلامی طریقہ کار کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ قرآن پاک نے کہیں حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں مضاربہ کیا کرو، یا کہیں حدیث میں آیا ہے کہ اے مسلمانوں مضاربہ کرو، بلکہ اس لیے کہ طریقہ پہلے سے رائج تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاربہ پر حضرت خدیجہ کا مال لے کر کاروبار فرمایا۔ یہ طریقہ کار عرب میں رائج تھا۔ دنیا میں ہر جگہ سلیپنگ پارٹنرز کا اور وینچر کیپٹل کا سسٹم اور نظام رائج ہے۔ اس میں جو چیز شریعت سے متعارض تھی وہ حضور نے بیان فرما کے الگ کر دی۔ اس میں جو غیر اسلامی عناصر کی آمیزش تھی اس آمیزش کو آپ نے پاک کر دیا۔ اس لیے معاملات کی حد تک شریعت کا منشا یہ تھا کہ معاملات میں جو ناجائز یا غلط پہلو ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے اور بقیہ پہلوؤں کو جاری رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس لیے معاملات میں اس کی گنجائش تھی کہ حضور کا کوئی ارشاد بطور مشورے کے ہے یا بطور رہنمائی کے ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کامیاب ترین تاجر تھے اپنے زمانے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارہا تجارتی سامان لے کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے۔ نبوت سے پہلے کئی سفر آپ نے فرمائے، اور بعض محققین کا خیال ہے کہ جزیرہ عرب کے مشرق میں بڑی بڑی بندرگاہیں تھیں
جہاں چین اور ہندوستان کا مال آیا کرتا تھا، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور چینیوں سے اور ہندوستانی تاجروں سے حضور کی ملاقات ہوئی. اور یہاں اگر کوئی ہمارے جاٹ بھائی موجود ہوں تو جاٹوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اس کی ایک دلچسپ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے سفر میں مختلف انبیاء سے ملاقات کی تو مختلف انبیاء کا حلیہ بیان فرمایا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلیے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھ کے ایسا لگا جیسے ہندوستان کے جاٹ ہوتے ہیں، طویل قامت، پختہ قد، ورزشی جسم اور کھلتا ہوا سانولا رنگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے جسمانی قد و قامت اور ساخت کے حساب سے ہندوستان کے جاٹوں سے تشبیہ دی. اب محدثین نے اس پہ بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو جاٹوں کے ساخت اور قد و قامت کا علم کہاں سے ہوا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفروں میں ہندوستان سے آنے والے تاجروں کو دیکھا ہوگا، ممکنہ ان سے معاملہ بھی کیا ہو، ممکنہ ان کے ساتھ تجارت بھی کی ہو. اسی طرح سے چین سے حضور کی واقفیت انہی تاجروں کے ذریعے ہوئی جو یہاں آیا کرتے تھے. اب اگر تجارت اور کاروبار کے معاملے میں حضور کوئی بات کسی سے ارشاد فرمائیں تو اس میں دونوں امکان ہیں. ہو سکتا ہے کہ بطور ایک تجربے کار بزرگ کے آپ کو مشورہ دے رہے ہوں کسی نوجوان تاجر کو، اور ہو سکتا ہے کہ بطور نبی اور پیغمبر کے کوئی رہنمائی عنایت فرما رہے ہوں. اسی طرح سے عادات میں، یعنی قوموں کے عام رہن سہن کے طریقہ کار میں، لوگوں کے میل جول کے انداز میں، لباس میں، ہر علاقے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہر علاقے کا لباس اس کے موسم کے اور جغرافیہ کی مناسبت سے ہوتا ہے. ہر علاقے میں کھانے پینے کی پسند ناپسند کا تعلق اس علاقے کی پیداوار اور موسم سے ہوتا ہے. اس میں شریعت نے کبھی مداخلت نہیں کی. کسی یہ نہیں کہا کہ اے فلاں علاقے کے لوگوں فلاں چیز کھانا چھوڑ دو یا فلاں چیز کھایا کرو. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، نہ اسلام اس کام کے لیے آیا ہے. البتہ جو چیز ناجائز تھی کھانے پینے کے طور طریقوں میں، لباس میں، رہن سہن میں، وہ آپ نے بیان فرما دی کہ یہ ناجائز ہے، اس کے علاوہ جائز ہے. اس تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے احکام جو عادات اور عبادات کے باب میں ہیں ان میں شریعت نے بہت آزادی انسانوں کو دی ہے اور اس میں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس مباحات کے وسیع دائرے کی وجہ سے فقہا کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ کوئی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ اسی مباحات کے دائرے میں ایک مشورے کے بجائے دوسرا مشورہ ہے یا کوئی حلت و حرمت کا سوال ہے. یہاں غلط فہمیوں کا امکان بھی ہے. جہاں انسانوں کو غلط فہمی کا شکار ہونے کا امکان تھا وہاں حضور نے اس غلط فہمی کا راستہ بند کر دیا. مکارم اخلاق انسانوں میں مشترک رہے ہیں. ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے. ہر پیغمبر نے برے اخلاق سے روکا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ان مکارم اخلاق کو نہ صرف برقرار رکھا جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے بقایا جات کے طور پہ چلے آ رہے تھے، بلکہ ان کی تکمیل فرمائی. خود ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. وہ مکارم اخلاق پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کو برقرار رکھوں، ان کی مزید وضاحت کروں اور اس میں جہاں جہاں کمی یا خامی ہے اس کمی اور خامی کو پورا کر دوں، اور یوں مکارم اخلاق کا ایک مکمل نظام اپنے ماننے والوں کو دے دوں. مکارم اخلاق میں جہاں جہاں انسانی عقل سے غلطی کا امکان تھا وہاں حضور علیہ السلام نے وضاحت فرما دی. جہاں مکارم اخلاق میں ماضی کے کسی فرد کی غلطی کی وجہ سے یا قوم کی گمراہی کی وجہ سے کوئی غلطی پیدا ہو گئی تھی اس غلطی کو آپ نے دور فرما دیا. اس اعتبار سے جو اختلافی مباحث ہیں وہ عموماً عادات اور معاملات کے میدان میں ہیں. مکارم اخلاق، عبادات، عقائد اس میں کم ہے. غیبیات میں تو بالکل نہیں ہے. غیبیات تو حضور علیہ السلام ہی کے بیان کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں، انسان کی عقل ان کو معلوم نہیں کر سکتی. فقہیات سیرت پر بات کرتے ہوئے ایک اور پہلو بھی ہے جو ان تینوں پہلوؤں سے مختلف ہے اور وہ براہ راست سیرت کا حصہ بھی ہے
اور اسلام کی حکمت تشریع کا حصہ بھی ہے۔ حکمت تشریع سے مراد یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے جو ایک کامل اور متکامل نظام قانون کا دیا ہے، اس کی بنیادی تصور، بنیادی حکمت اور تصورات کیا ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایک حکمت پر مبنی ہے، اس کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے بعض احکام دیے گئے ہیں، ان احکام کو عمل درآمد کے لیے آسان بنانے کی خاطر بعض مزید ہدایات دی گئی ہیں۔ اس طرح شریعت کے سارے احکام اس بنیادی مقصد یا مقاصد سے وابستہ ہیں۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی تاریخ کے مقنن اعظم بھی ہیں۔ بنی نوع انسان کی تاریخ کے مقنن اعظم ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے اخلاقی بنیادیں بھی عطا فرمائیں، قانون کا وہ اعلیٰ تصور بھی بیان فرمایا جس کو اب مغرب میں میٹا جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ ایک تو جورسپروڈنس ہے، قانون کے بنیادی اصول اور قانون کا سسٹمیٹک مطالعہ، لیکن اس سسٹمیٹک مطالعہ کرنے کے لیے کچھ عقلی اور اخلاقی بنیادیں درکار ہیں، جس کو میٹا جورسپروڈنس آج کل کہا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے دور میں میٹا جورسپروڈنس عطا فرمائی، وہ ہائر مورل آئیڈیلز عطا فرمائے جن کی بنیاد پر مقاصد شریعت کی وضاحت ہوئی۔ مقاصد شریعت اور مصادر شریعت وہ جورسپروڈنس ہے جس کی بنیاد پر فقہاء اسلام نے تفصیلی احکام مرتب فرمائے۔ دنیا کے دوسرے تمام قوانین میں، جتنے بھی قوانین دنیا میں رائج ہیں یا ماضی میں رہے ہیں، یہودیوں کے قدیم قوانین سے لے کر اور ہندوؤں کے منو شاستر سے لے کر اور حموربی کے قانون اور جسٹینین کے کوڈ سے لے کر اور آج کے تازہ ترین مغربی قوانین تک، ان سب قوانین میں جو اصول قانون ہے، جورسپروڈنس ہے، وہ ایک طویل عرصے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اگر کوڈ آف جسٹینین کو رومن قانون کا آغاز سمجھا جائے، اگرچہ رومن قانون کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا، 800-900 سال 1000 سال پہلے سے رومن لا چلا آ رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے رومن لا کے احکام اور مجموعے لکھے ہوئے موجود تھے، لیکن چونکہ جسٹینین نے ان سب کو ایک جگہ جمع کرا کے ایک بڑا مجموعہ تیار کرایا، اس لیے جسٹینین کی حیثیت ایک بڑے مقنن کی سمجھی جاتی ہے۔ جسٹینین روما کا حکمران تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6-7 سال تھی۔ حضور کے بہت بچپن کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا۔ جناب عبد المطلب ابھی حیات تھے جب جسٹینین دنیا سے رخصت ہوا، لیکن جسٹینین کا کوئی کارنامہ اس میں اپنا ذاتی اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارے قوانین پہلے سے موجود تھے، 1000 برس سے ان پر عمل درآمد ہو رہا تھا، ان کے کئی تحریری مجموعے موجود تھے۔ جسٹینین نے کچھ لوگوں سے کہا، انہوں نے ایک کتاب مرتب کر دی۔ زیادہ سے زیادہ اس کارنامے کو اورنگزیب عالمگیر کے فتح عالمگیری کے برابر کا کارنامہ قرار دے سکتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر فقہا کی ایک تعداد نے 200 کے قریب فقہا نے بیٹھ کر فتح عالمگیری مرتب کر دی۔ اس میں اورنگزیب کا اپنا کارنامہ سوا اس کی دلچسپی کے اور بظاہر نہیں معلوم ہوتا۔ یہی جسٹینین کا معاملہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر نو بنیادی تصورات عطا فرمائے۔ بنیادی تصورات کے بعد نظام جب عطا فرمایا تو اس کے قواعد اور اساسات عطا فرمائے، پھر ان اساسات کی بنیاد پر ایک مکمل اور الیبوریٹ لیگل سسٹم آپ نے عطا فرمایا۔ پھر لیگل سسٹم پر بے شمار لوگوں نے غور کیا ہے، لیکن لیگل سسٹم پر غور کرنے والوں نے، کتابیں لکھنے والوں نے نظری کام تو بہت کیا ہے، تھیوریٹیکل کام تو بہت کیا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا قانون داں نہیں ہوا جس نے خود قانون کا کوئی تصور دیا ہو، قانون کے قواعد اور اساسات وضع کیے ہوں اور ان کی بنیاد پر نظام بھی بنا دیا ہو، نظام کو کامیابی کے ساتھ چلا دیا ہو اور 10 لاکھ مربع میل رقبے پر اس نظام کے مطابق ریاست اور معاشرت کا قیام بھی کر دیا ہو۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر
بنی نوع انسان کا مقنن اعظم کہا جا سکتا ہے، اور حضور ہی بنی نوع انسان کے مقنن اعظم کہلانے کے مستحق اور حقدار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ خود آپ کی شریعت بھی ہے، جو اپنے ربط، نظم، تنسیق، تناسق اور تکامل کے اعتبار سے دنیا کے نظاموں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت معلم اخلاق بھی ہیں اور مقنن بھی ہیں۔ آپ کا دیا ہوا قانون اخلاقی بنیادوں سے مستنیر ہے۔ آپ کے دیے ہوئے اخلاق محض نظریاتی نعرے نہیں ہیں، آپ کے دیے ہوئے اخلاق قانون کے طور پر معاشروں میں جاری اور ساری ہیں۔ اسلامی شریعت نے اخلاقی تقاضوں کو اور قانونی ذمہ داریوں کو اس طرح ایک دوسرے میں پیوست کر دیا ہے کہ جو شخص شریعت کے اخلاق پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ شریعت کے قانون پر عمل کیے بغیر شریعت کے اخلاق پر کاربند نہیں ہو سکتا۔ جو شخص شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ اسلام کے دیے ہوئے اخلاق سے متصف ہوئے بغیر قوانین پر عمل نہیں کر سکتا۔ ایک مرحلے پر جا کر یہ دونوں اس طرح جمع ہو جاتے ہیں جیسے آغاز میں جمع ہیں۔ قرآن پاک سے یہ دونوں چیزیں نکلی ہیں اور پوری انسانیت کو اپنے دائرے میں لے کر بالآخر ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ مرکز انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت اور انسان کی ساخت ہے۔ یہ دونوں اخلاق اور قانون وحی الہی کے چشمے سے مستنیر ہیں، اور وحی الہی ان دونوں کی اساس اور روح ہے۔ مغرب اور دور جدید کا ایک المیہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نامکمل مذہب سے مایوس ہو کر سینٹ پال کی دی ہوئی مذہبیت کی ناکامی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ یہ غور کرتے کہ جو مذہب ان تک پہنچایا گیا ہے وہ کس حد تک حقیقی اور مکمل ہے، انہوں نے مذہب سے جان چھڑانے میں اپنے عافیت سمجھی۔ مذہب سے جان چھوٹی تو اخلاق سے بھی جان چھوٹ گئی، اس لیے کہ مذہب کے علاوہ اخلاق کی کوئی پائیدار اور مکمل قابل عمل بنیاد آج تک دریافت نہیں ہوئی۔ جب اخلاق سے بھی جان چھٹ گئی تو اخلاق اور قانون کا تعلق ختم ہو گیا۔ آج کل ایک بڑی مشکل یہ درپیش ہے مغرب میں کہ ہر چیز ان کو پازیٹیو درکار ہے۔ پازیٹیو سے مراد مثبت اور منفی نہیں، پازیٹیو سے مراد وہ چیز جو جیسا ہے ویسا اس پر عمل کیا جائے۔ ہر چیز کو امورل ہونا چاہیے، ویلیو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور اخلاق، مذہبیات اور روحانیات کا دائرہ محدود کر دینا چاہیے۔ ان کو دیس نکالا دے دینا چاہیے معاشرتی اور اجتماعی نظام سے۔ جب وہ دیس نکالا دے دیا، اب قانون کی بنیاد کیا ہو؟ قانون کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ امورل ہو، اس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہ ہو، ویلیو نیوٹرل ہو، مذہبی اقدار کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، کسی مذہب کی پرچھائی ان کے دعوے کے بموجب قانون پہ نہ آنے پائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قانون ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اپنی معنویت کھوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک تضاد یا تعارض پیدا ہو گیا ہے اصطلاحات میں، کنٹرڈکشن ان ٹرمز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کو ویلیو نیوٹرل ہونا چاہیے، اخلاقی اقدار سے ماورا ہونا چاہیے، یا اخلاقی اقدار سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہونا چاہیے، یہ دیکھو کہ کیا ہے۔ اب کیا ہے میں تو بہت کچھ ہے، بد کرداری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے۔ اس کا مطالعہ کرو تو سوشل سائنسز کا مطالعہ ہوگا۔ اس کو خوبصورت ناموں سے ایمپیریکل اور پازیٹیو اور اس طرح کے ناموں سے یاد کیا ہے تو خوشنما ہو گئے ہیں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ خوبصورت اصطلاحات کے پردے میں جو منفی اور مکروہ تصورات ہیں وہ چھپ گئے ہیں۔ لیکن قانون وہ نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ کیا ہے۔ کیا ہے تو چوری ہے، معاشرے میں قتل ہے۔ اب اگر قانون یہ کہنا چاہتا ہے کہ چوری نہیں ہونی چاہیے تو اس کو ایک ویلیو پوزیشن لینی پڑتی ہے۔ ویلیو پوزیشن وہ دینا نہیں چاہتے۔ اگر ویلیو پوزیشن قانون کو نہ دی جائے تو وہ قانون نہیں ہے، اخلاقیات ہے یا سوشیالوجی ہے۔ یہ ایک مسئلہ پچھلے 25-30 سال سے
مغربی قانون دانوں کو درپیش ہے، اور آج کل جورسپروڈنس کی جتنی کتابیں آ رہی ہیں اس میں یہ مسئلہ بڑی بنیادی بحث کی حیثیت رکھتا ہے کہ قانون کو کیسے مؤثر بنایا جائے۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی فقہاء اسلام کے ہاں پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت عطا فرمائی تھی اس میں اخلاق، روحانیات، قانون، مذہبی عقائد، یہ چاروں چیزیں اس طرح یکجا ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مکی قرآن اگر دیکھیں، یعنی وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ اخلاقی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، روحانیات کی وہ اساسات تعمیر ہو رہی ہیں جن پر آگے چل کر قانون کی تعمیر ہوئی۔ یہ میٹا جورسپروڈنس کی بنیاد ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ حضور تشریف لائے تو ان اخلاقی عمارتوں کی تکمیل بھی ہوئی، اس پر قانون کی دیواریں بھی اٹھائی گئیں، اور قانون، شریعت، اخلاق، روحانیات، مذہبیات سب کی بیک وقت تکمیل ہو گئی۔ یہ ایک ایسا برج اور ایک ایسی عمارت ہے جس میں یہ چاروں چیزیں یکساں طور پر تعمیر میں شریک ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی شریعت کی اس عمارت سے الگ کیا جائے گا تو پوری عمارت غیر عملی اور نان فنکشنل ہو جائے گی۔ اس لیے سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ پوری حکمت شریعت سمجھنا ضروری ہے، اور حکمت شریعت کو سمجھنے کے لیے سیرت کے واقعات کو جاننا ضروری ہے۔ پھر شریعت کے بعض احکام تدریج کے ساتھ آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے صحابہ کرام کے ذہن کو تیار کرتے تھے۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ کی شریعت کی نظر میں کیا چیز پسندیدہ ہے اور کیا ناپسندیدہ۔ اس سے صحابہ کرام خود سمجھ جاتے تھے کہ اب شریعت میں کیا حکم آنے والا ہے، اور بعض صحابہ کرام اینٹیسپیٹ کر لیتے تھے کہ اب شریعت کا حکم یہ ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 17 آیات قرآن پاک کی ان کے اندازے کے مطابق نازل ہوئیں، یعنی شریعت کی مزاج شناسی ان کی اس حد تک ہو گئی تھی کہ وہ ایک خاص صورتحال میں اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ اب شریعت کا حکم یہ ہونا چاہیے، اور ان کا اندازہ 17 مواقع پر درست نکلا۔ یہ جو تدریج کا معاملہ ہے یہ شریعت کے احکام کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کل ربا کی بڑی بات ہوئی، بہت سے سوالات کل ربا کے بارے میں آئے۔ ربا کے ناپسندیدہ ہونے کو مکہ مکرمہ میں بیان فرما دیا گیا۔ سورہ روم مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور ہجرت سے کئی سال پہلے نازل ہوئی۔ اس میں ربا کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ربا سے تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ یہ ایک اخلاقی بنیاد آپ نے قائم فرما دی۔ اس کے بعد جو پہلا حکم آیا وہ یہ آیا کہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، ربا در ربا ہے، سود در سود ہے، اس کی حرمت نازل فرما دی گئی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ربوی احکام کے مختلف پہلوؤں کو لیا گیا، اور آخر میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ربا کے تمام سابقہ دعوی جو ربا کی حرمت سے پہلے کے بھی تھے ان سب کو آپ نے ختم کر دیا۔ اب اگر یہ تدریج کسی کے سامنے نہ ہو تو حکمت تشریع کو سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ تدریج ہے احکام میں، بعض درمیانی یا ابتدائی احکام کو لے کر اس دور کے بعض معاملات کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ صرف وہ ربا یا انٹرسٹ حرام ہے جو سود در سود کے دائرے میں آتا ہو، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے دائرے میں آتا ہو۔ حالانکہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ اضافہ مضاعفہ کی حرمت تو ایک مرحلہ تھا سود کی حرمت کا، اس کے بعد اور مراحل بھی آئے۔ شراب کی حرمت کئی مراحل میں آئی، اسی طرح سے کئی احکام ایسے ہیں کہ جن کی حرمت یا ان کا وجوب مختلف مراحل میں آیا۔ تدریج کو سمجھنے کے لیے سیرت سے واقفیت ضروری ہے۔ پھر بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن میں نسخ کا اصول کار فرما رہا،
پہلے ایک حکم دیا گیا لوگوں کو کسی خاص چیز کے لیے تیار کرنے کی خاطر. جب لوگوں کی ذہنی اور مزاجی سطح ایک خاص حد پر آ گئی پھر دوسرا حکم دیا گیا. قرآن پاک میں اس کی خود بہت سی مثالیں موجود ہیں. اگر نسخ کا یہ تصور جو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، 5-6 آیتوں کے بارے میں ہے اور احادیث کے کئی احکام کے بارے میں ہے. میں نے ایک گفتگو میں مثال دی تھی کہ حضور نے شروع میں جب شراب کی حرمت آئی تو شراب کے بعد برتنوں کی حرمت بھی بیان فرمائی تھی کہ میں تمہیں فلاں فلاں برتنوں کے استعمال سے بھی روکتا ہوں. جب شراب کی پابندی عام ہو گئی اور لوگ بالکل مجتنب اور تائب ہو گئے تو آپ نے ان برتنوں کی حرمت بھی ختم فرما دی. وہ ایک وقتی چیز تھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو یہ اختیار ہے کہ کسی بڑی برائی کو روکنے کے لیے اس برائی کے ذرائع کا راستہ بھی بند کر دے. کوئی راستہ جو کسی بڑی برائی کو جاتا ہو، اس راستے میں فی نفسی کوئی برائی نہ ہو، لیکن اس برائی کو روکنے کی خاطر اس راستے کو بھی روکا جا سکتا ہے. یہ اختیار حکومت کو حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات سے یہ واضح ہوتا ہے. یہ جو تدریج آپ نے اختیار فرمائی یہ حکمت تشریع کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور حکمت تشریع کی اہم بنیاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمائی اور جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر توجہ دلائی وہ تیسیر کا حکم ہے، آسانی پیدا کرنے کا. خود قرآن پاک میں ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. پھر آپ نے مختلف مواقع پر جب مختلف لوگوں کو باہر بھیجا، کسی کو قاضی بنا کر بھیجا، کسی کو گورنر بنا کے بھیجا، کسی کو معلم بنا کر بھیجا، تو اس کو ہمیشہ یہ ہدایت دی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو. آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل دونوں کو ایک ذمہ داری پر بھیجا تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا مت کرنا. بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینا، متنفر مت کرنا. اس لیے تیسیر کے پہلو کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کچھ فیصلے فرمائے، بعض اقدامات کیے. اگر تیسیر کا اصول سامنے نہ ہو تو ان معاملات کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. پھر قرآن پاک میں حکمت تشریع کے 2 اصول اور بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ غیر ضروری قانون سازی کا بوجھ لوگوں پر نہ ڈالا جائے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جس کو آج دنیا کچھ دنوں سے ڈی ریگولیشن کہتی ہے، ون ونڈو آپریشن کہتے ہیں. یہ کیا ہے ون ونڈو آپریشن اور ڈی ریگولیشن؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قانون کی پابندیوں کے بوجھ کو حتی الامکان کم کیا جائے اور لوگوں کے لیے آسانی پہنچائی جائے. یہ وہی چیز ہے جو قرآن پاک میں آئی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، جو حدیث میں بیان ہوئی کہ آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو، اور قوانین کے بوجھ کو غیر ضروری طور پر نہ بڑھاؤ، کم کرنے کی کوشش کرو. پابندیاں کم سے کم کرو، بوجھ کو گھٹاؤ، لوڈ شیڈنگ کرو، اور لوگوں کے لیے حرج یعنی غیر ضروری مشکل اور غیر ضروری مشقت پیدا مت کرو. رفع حرج اور دفع مشقت یہ بھی شریعت کی حکمت کا ایک عام اصول ہے. ایک اور اہم بات جو حضور نے حکمت تشریع کے حوالے سے بیان فرمائی وہ بڑی غیر معمولی ہے، جس کو نہ جاننے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. کل پرسوں ہماری کسی بہن نے سوال کیا تھا بڑا کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے. یہ حکمت تشریع کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. حکمت تشریع یہ ہے کہ جو شریعت کے بنیادی مقاصد اور اہداف ہیں سب سے پہلے ان پر توجہ دی جائے. اگر بنیادی اہداف اور بعد والی چیزوں میں کوئی تعارض ہے تو اہداف کو ترجیح دی جائے. جب اہداف قائم ہو جائیں تو پھر بعد والی چیزوں پر توجہ دی جائے. بعد والے احکام اور شریعت کے مندوبات میں کوئی تعارض ہے تو مندوبات کو نظر انداز کر دیا جائے، واجبات کو ترجیح دی جائے. مندوبات اور مباحات میں تعارض ہے تو مباحات کو نظر انداز کر دیا جائے، مندوبات پہ توجہ دی جائے. یہ ترتیب شریعت کی حکمت کا ایک بنیادی اور لازمی حصہ ہے. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حکم جو شریعت میں مطلوب ہو، کوئی ایسی چیز جس کا شریعت حکم دیتی ہو، جس کو شریعت قائم کرنا چاہتی ہو، لیکن آپ یا فیصلہ کرنے والے دیانتداری سے یہ سمجھیں کہ اگر اس حکم پر عمل کیا گیا
تو اس کے نتیجے میں بعض ایسے مسائل اور قباحتیں پیدا ہوں گی جو اس حکم پر عمل کرنے سے بہت زیادہ سیریس اور خطرناک ہوں گی۔ اگر اس حکم کو نظر انداز کر دیا جائے تو شاید اتنی قباحتیں نہ پیدا ہوں جتنی اس وقت پیدا ہوں گی جس پر عمل کیا جائے اور رد عمل ہو۔ اس کی ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو اس معاملے میں بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور سیرت کے ایک اہم پہلو کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی تو کعبے کی عمارت اس طرح مستطیل تھی، ایک طرف سے بیضوی تھی اور باقی مستطیل تھی، اس وقت کی طرح سے چوکور نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے یہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن تک چلی آ رہی تھی۔ یہ چوکور نہیں تھی، مستطیل عمارت تھی اور آگے سے بیضوی شکل کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کا زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا اور سیلاب سے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا، دیواریں گر گئیں، کچھ سامان سیلاب کے ساتھ بہہ گیا۔ اس وقت کفار مکہ نے یہ طے کیا، قریش مکہ نے یہ طے کیا کہ ہم بیت اللہ کی عمارت کی اثر و تعمیر کریں گے، اور چونکہ ملت ابراہیمی کے کچھ نہ کچھ آثار اور بقایا جات ان میں موجود تھے، اس لیے ان میں یہ احساس تھا کہ ہماری آمدنی کا خاصا حصہ ناجائز اور ناپاک آمدنی پر مشتمل ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جس کے پاس جائز اور پاکیزہ آمدنی، ستھری آمدنی ہے، وہ لا کے جمع کرے، اس آمدنی سے ہم اس کو تعمیر کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ بالکل جائز اور پاکیزہ دولت جمع کی، اس سے سامان خریدا، مزدور لگائے، اور بیت اللہ کی تعمیر ایک ایک دیوار کر کے شروع ہوئی۔ یہ وہی موقع ہے جب حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے ثالث مانا تھا اور صادق و امین ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ جب یہ تین طرف کی دیوار بن گئی، چوتھی طرف کی دیوار رہ گئی، تو جو پیسے جمع کیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ باقی جو پیسہ تھا وہ لوٹ مار کا، ناجائز کاروبار کا، سود کا، چوری کا، اس طرح کی چیزوں کا پیسہ تھا، وہ انہوں نے لگایا نہیں۔ تو اس وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ فی الحال اس عمارت کو نامکمل چھوڑ دیا جائے، بجائے پوری بنانے کے جتنی ہے اتنا بنا دیا جائے اور آگے ایک چھوٹا سا نشان چھوڑ دیا جائے، بعد میں اس کو ہم مکمل کریں گے۔ چند سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، آپ نے دعوت دی اور لوگ دعوت کی موافقت اور مخالفت میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی اور بیت اللہ کی تعمیر یا نامکمل عمارت کی تکمیل کا معاملہ لوگ بھول گئے، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اگر تمہاری قوم نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ وہ اسلام سے پھر جائے گی تو میں کعبے کی عمارت کو ڈھا کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر استوار کرتا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بیت اللہ کی اصل تعمیر کا احیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر ایک مقصد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بیت اللہ کی اصل تعمیر کو زندہ کرنا ایک مقصود ہے جس کو پورا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس مقصود کو پورا کرنے میں چونکہ بیت اللہ کی موجودہ عمارت کو گرانا ضروری تھا، اور بیت اللہ کی عمارت کو گرانے سے اس کا امکان تھا کہ جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، منافقین کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ جی ابھی تک تو اپنے کو ملت ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، اور کامیابی کے بعد پہلا کام کیا تو یہ کیا کہ بیت اللہ کو جو حضرت ابراہیم کا بنا ہوا تھا اس کو گرا دیا، تو لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، اس لیے حضور نے یہ کام نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت کے مقاصد اور احکام میں یہ دیکھنا چاہیے کہ بڑا مقصد کون سا ہے اور چھوٹا مقصد کون سا ہے۔ کسی چھوٹے مقصد کی خاطر بڑے مقصد کو نظر انداز کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور حکمت تشریع کے خلاف ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تعین بڑا مشکل ہے، یہ کام فقہاء اسلام اور محدثین کر گئے۔ تمام محدثین اور فقہاء اسلام نے 1400 برس غور کر کے یہ متعین کر دیا ہے کہ شریعت کے احکام میں کس حکم کی کیا حیثیت ہے اور کس حکم کو کس درجے پر رکھنا چاہیے۔ یہ چیز چونکہ بعض اوقات نظر انداز ہو جاتی ہے،
اس لیے بہت سے حضرات اس ترتیب، اس تدریج اور اس حکمت تشریح کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ان کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان مسائل کی وجہ سے مخالفین کو اور کمزور ایمان والے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بہت سی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. فقہیات سیرت میں ایک اہم چیز جو ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اور آپ کے عہد کے ماحول اور معاشرے سے واقفیت ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں کون سا محاورہ تھا، کون سی عادات اور طور طریقے رائج تھے، یہ جاننا شریعت کو جاننے کے لیے ناگزیر ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں. احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے جائز قرار دی گئیں. اب فقہا کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں صراحتاً قرآن پاک میں جائز قرار دی گئیں یا حدیث میں جائز قرار دے دی گئیں ان کا پاکیزہ ہونا تو معلوم ہے، اس کے علاوہ کس چیز کو پاکیزہ سمجھا جائے؟ اس پر محدثین اور فقہا کی غالب ترین اکثریت کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی عرب اور قریش اور ملت ابراہیمی، ان کے محاورے اور انداز میں جو چیز طیب سمجھی جاتی تھی وہ طیب سمجھی جائے گی، جو چیز ناپاک اور گندی سمجھی جاتی تھی اس کو ناپاک اور گندہ سمجھ کر ناجائز اور حرام قرار دیا جائے گا. اس اصول کے تحت کچھ جانور ہیں جن کا گوشت اور دودھ جائز ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت اور دودھ جائز نہیں ہے. درمیان میں کہیں کہیں گرے ایریا آتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے، کیا اس کا شمار پاکیزہ چیزوں میں ہے، کیا اس کا شمار ناپاک چیزوں میں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ یہ پاکیزہ ہے اور یہ ناپاک ہے. اس میں ہر فرد اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق فیصلہ کرے. یہ چونکہ معاملہ ذوق کا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذاتی اور شخصی ذوق بیان فرمانے میں تو تعامل نہیں فرمایا، لیکن زبردستی لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کے ذاتی ذوق کی پیروی کریں. یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو شریعت میں واضح طور پر حرام یا ناجائز ہیں، وہ حدیث کے ذریعے ناجائز ہوئی ہوں یا قرآن پاک کے ذریعے، وہ تو حرام اور ناجائز ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حرام یا ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ بالواسطہ طور پر ان کے جائز ہونے ہی کی رائے دی، لیکن ذاتی طور پر آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. لیکن دوسروں سے نہیں کہا کہ چونکہ میں پسند نہیں کرتے لہذا تم بھی ناپسند کرو. اس کی مثال فتح مکہ کے موقع پہ سامنے آئی. عرب میں ایک جانور ہوتا تھا گوہ، جو خرگوش اور بڑے چوہے کے درمیان ایک مخلوق تھی. چوہا ذرا بڑا ہو، خرگوش ذرا چھوٹا ہو، ان دونوں کے درمیان ایک جانور تھا جس میں دونوں کے خصائص پائے جاتے تھے، چوہے کے خصائص بھی اور خرگوش کے خصائص بھی. خرگوش میں ویسے بھی چوہے کے کئی خصائص پائے جاتے ہیں. خرگوش پاکیزہ سمجھا جاتا ہے، جائز ہے، لوگ کھاتے ہیں اس کا گوشت. چوہا ناپاک ہے، ناجائز ہے، لوگ نہیں کھاتے. گوہ کے بارے میں عرب میں عام طور پر رواج تھا گوہ کا گوشت کھانے کا، حتیٰ کہ غیر عرب لوگ عربوں کو تان دیا کرتے تھے کہ تم گوہ کا گوشت کھاتے ہو. اسلام کے تقریباً آنے کے 400 سال بعد فردوسی تک نے تانا دیا. فردوسی کا مشہور شاہنامہ ہے، اس میں اس نے لکھا ہے: زشیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را بجائے رسی دستکار، کہ تختے کیاں را کنند آرزو، تفو برتو اے چرخ گرداں تفو. امید ہے کہ یہ فردوسی کے ذاتی جذبات نہیں ہوں گے، اس نے کسی اور کے جذبات کی ترجمانی کی ہوگی. ایک مسلمان کے جذبات ظاہر یہ نہیں ہو سکتے. تو گویا یہ ایک چیز تھی جو طنز و تشنیع کا موضوع بھی سمجھی جاتی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما تھے تو گوہ کا گوشت بھی دسترخوان پر لایا گیا. بہت سے صحابہ موجود تھے، سپاہی موجود تھے، فاتحین مکہ موجود تھے. حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا حضور گوہ کا گوشت ہے. تو آپ نے اس جو تھال یا جو پلیٹ تھی اس کو دور کر دیا. تو صحابہ نے ایک دم پوچھا کہ ناجائز ہے؟
آپ نے فرمایا کہ ناجائز نہیں ہے، لیکن جو وجہ فرمائی لم یکن بارض قومی، یہ چیز میرے علاقے میں رائج نہیں تھی، فانی اجدنی اعافہ، اس لیے میں اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، مجھے اس کا ذوق نہیں ہے یا میرے ذوق کے خلاف ہے۔ حضرت خالد بن ولید دسترخوان پر موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے لوں؟ آپ نے پلیٹ ان کی طرف کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور کے دسترخوان پر بیٹھ کر حضور کی موجودگی میں یہ سننے کے بعد کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، حضرت خالد نے تناول فرمایا۔ ان کے بارے میں تو تصریح ہے، اور صحابہ نے بھی اس میں سے لیا ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو درمیان میں ہوں گی، جو پیریفری پہ ہوں گی، اس میں ذوق مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کا ذوق کسی چیز کو کھانے کی اجازت دے گا، کسی کا ذوق اجازت نہیں دے گا، لیکن جو درمیان کا ایریا ہوگا، جو طیبات ہیں وہ جائز ہوں گی اور غیر طیبات ناجائز ہوں گی۔ اس معاملے میں عربی زبان کا محاورہ، وہ عربی زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، آپ کے زمانے بولی جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رواج اور طور طریقہ، اور آپ کی قوم یعنی ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کا طریقہ، یہ چیز بنیاد قرار دی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر چیزوں کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، طیبات یا خبائث قرار دیا جائے گا۔ فقہیات سیرت کا یہ مضمون شروع سے سیرت نگاروں، محدثین اور فقہا کی دلچسپی کا رہا ہے۔ اس موضوع پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، سب سے زیادہ مفصل اور جامع اور مستند کتاب علامہ ابن قیم کی زاد المعاد ہے۔ ابن قیم نے سیرت کے تمام پہلوؤں کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے، پھر ان سے جو فقہی احکام نکلتے ہیں وہ بیان کیے ہیں، جو دروس اور عبرتیں کسی سبق میں پنہاں ہیں وہ بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ غزوات کے بیان کے بعد جنگی قانون کے احکام تو نکالے ہی ہیں، معاہدات اور صلح کے احکام تو یقیناً بیان کیے ہیں، لیکن جزوی معاملات کے، انفرادی معاملات کے بہت سے احکام بھی مختلف غزوات کے دوران جو واقعات پیش آئے ان سے نکالے۔ غزوہ احد کا بیان کرنے کے بعد مثال کے طور پر انہوں نے پہلے غزوہ احد کے احکام بیان کیے ہیں، غزوہ احد کی تفصیلات بیان کی ہیں، پھر 16 احکام بتائے ہیں کہ یہ 16 فقہی احکام غزوہ احد کے مسائل اور معاملات سے نکلتے ہیں۔ پھر ایک اور فصل میں جو حکم اور دروس اور عبرتیں ہیں وہ بیان کی ہیں، صلح حدیبیہ کی تفصیلات بیان کی ہیں، پھر 34 فقہی فوائد بیان کیے ہیں، 34 ایسے نقطے نکالے ہیں صلح حدیبیہ کی تفصیلات سے جو فقہی اور اخلاقی نوعیت کے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فقہیات سیرت کا ایک انتہائی اہم اور بنیادی مضمون ہے۔ سورہ فتح کی روشنی میں صلح حدیبیہ کی حکمتیں، ان کے احکام، قوانین، اسی طرح سے فتح مکہ اور غزوہ تبوک سے الگ الگ احکام نکالے۔ بعض جگہ ارباب سیرت میں چونکہ اختلاف ہے، اس لیے اس اختلاف کے نتیجے میں احکام میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے قانون جنگ کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شہر کسی جنگ کے نتیجے میں یعنی عن وطن فتح ہو تو مفتوحہ علاقوں کے احکام اور ہیں، اور اگر صلح کے نتیجے میں فتح ہو اس کے احکام اور ہیں۔ اسلامی تاریخ میں کئی مواقع ایسے ہوئے ہیں کہ کچھ علاقے صلح کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آئے، ان پر صلح کے احکام جاری کیے گئے۔ کچھ علاقے تھے جو فتح کے ذریعے عن وطن مسلمانوں کے تصرف میں آئے، ان پر فتح کے احکام جاری کیے گئے، جس کی بڑی دلچسپ مثال دمشق کی فتح ہے۔ مسلمان دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید پوری فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، انہی کے ہاتھ میں کمان تھی۔ حضرت عمر فاروق ان کے بعض فیصلوں کے بارے میں شرح صدر نہیں رکھتے تھے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ سپریم کمانڈ سے حضرت خالد کو معزول کر دینا چاہیے۔ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا حکم بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں کمان سونپنے کی ہدایت دی۔ یہ وہ
زمانہ تھا کہ مسلمان فوج دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی انسان تھے. اتنے غیر معمولی انسان تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی وفات کے فوراً بعد جو 2 نام خلافت کے لیے تجویز کیے تھے ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ کا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں عمر بن الخطاب اور ابو عبیدہ موجود ہیں, ان دونوں میں سے کسی سے بیعت کر لو. یعنی وہ اس درجے کے انسان تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے آدمی کے ذہن میں ان کا نام حضور کی براہ راست جانشینی کے لیے آیا تھا. جب ان کو یہ خط ملا اپنے تقرر کا تو انہوں نے خط کو کسی کو نہیں بتایا اور اپنے پاس رکھ لیا اور قاصد سے کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اور بدستور حضرت خالد کی کمان میں جنگ کرتے رہے مسلسل. شہر کے ایک دروازے پر حضرت ابو عبیدہ کمان کر رہے تھے, دوسرے پرلی طرف کے دروازے پر حضرت خالد کمان کر رہے تھے. دونوں کے مزاج میں فرق تھا. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے علاقے کی طرف اپنے دروازے پر جو ان کا آدمی مقرر تھا اس سے مصالحت کر لی, اس کو راضی کر لیا کہ وہ دروازہ کھول دے اور مسلمان فوجیں صلح کر کے شہر میں داخل ہو جائیں. عین اسی وقت جس دن یہ بات صلح کی گفتگو یہاں مکمل ہوئی, حضرت خالد زبردستی شہر کا دروازہ توڑ کے فاتحانہ داخل ہو گئے. حضرت خالد کو حضرت ابو عبیدہ کا علم نہیں تھا, ابو عبیدہ کو حضرت خالد کا علم نہیں تھا. حضرت خالد کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شہر کے دوسری طرف جا کے نکل جائیں گے, پورا شہر فتح ہو جائے گا. جب فوجیں درمیان میں آئیں تو دیکھا کہ ادھر سے حضرت ابو عبیدہ کمان کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں, ادھر سے حضرت خالد تشریف لا رہے ہیں. حضرت خالد نے درمیان میں آ کے پوچھا کہ آپ کیسے داخل ہوئے؟ انہوں نے کہا صلح کر کے داخل ہوا. تو انہوں نے غصے میں بہت سخت سخت کہا اور کہا کہ آپ گویا وہ مراعات اب دینی پڑیں گی جو صلح میں دینی پڑتی ہیں. آپ نے کیوں یہ طے کیا, کس کی اجازت سے کیا, اور آپ کو پتہ نہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے کچھ جواب نہیں دیا, خاموش رہے. اور جو کچھ انہوں نے کہا بطور وہ سمجھ رہے تھے کہ کمان میرے پاس ہے, بہت کچھ ان کو روایت میں آتا ہے کہ شنعہ وبخہ شتمہ, سخت سخت کہا, خاموش سنتے رہے, مسکراتے رہے. پھر یہ طے ہوا کہ جہاں دونوں فوجوں کے گھوڑے, دونوں کمانداروں کے گھوڑوں کے سر آپس میں ملے, وہاں سے ایک لائن کھینچ دی جائے پورے دمشق شہر میں. پورے دمشق شہر آدھے پر فتح کے احکام جاری ہوں گے, آدھے پر صلح کے احکام جاری ہوں گے. تو آدھے دمشق شہر پر وہ احکام جاری ہوئے جو حضرت ابو عبیدہ طے کر کے داخل ہوئے تھے, وہ شرائط نافذ ہو گئی. آدھے پر فتح کے احکام جاری ہو گئے. جب یہ سب فارغ ہو کے اپنے کیمپ میں گئے تو حضرت خالد نے پوچھا کہ آخر آپ نے مجھ سے اجازت کی ضرورت کیوں نہیں سمجھی؟ انہوں نے وہ خط نکال کے پیش کیا کہ اس لیے نہیں سمجھی. حضرت خالد رو پڑے اور یہ کہا کہ مائیں آپ جیسا جننے سے قاصر ہے, ابو عبیدہ مائیں تم جیسا انسان جننے سے قاصر ہے. اور پھر تسلیم کیا ٹھیک ہے جو آپ نے کیا وہ فیصلہ وہ صحیح تھا. اس طرح کا اختلاف مکے کے بارے میں بھی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو مکے کی فتح کی حیثیت کیا تھی, مکے کی حیثیت کیا تھی؟ کیا فاتحانہ اسلامی فوجیں داخل ہوئی تھیں یا صلح کے نتیجے میں حضور مکے میں داخل ہوئے؟ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ صلح کے طور پہ فتح ہوا, کچھ حضرات کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ عن وطن فتح ہوا. دونوں صورتوں میں احکام مختلف ہوں گے. جو فقہاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ صلح کے طور پہ فتح ہوا, ان کے نزدیک مکے کی زمین اور مکانات کے احکام اور ہیں. جو سمجھتے تھے کہ فتح کے ذریعے ہوا ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے احکام اور ہیں. ابن قیم نے بھی اس میں ایک رائے دی ہے اور احکام دیے ہیں. فقہیات سیرت کا ایک بڑا اہم میدان جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اور ہمارے آج کے اجلاس کے صدر جناب جسٹس خلیل الرحمان صاحب نے اس پر ایک کتاب بھی تیار کرائی ہے, وہ اقضیۃ الرسول کا میدان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاضی کے, بطور سربراہ ریاست کے جو فیصلے کیے وہ کیا تھے. ان سب فیصلوں کو الگ الگ جمع کرنے کی آج سے نہیں بلکہ 1000 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں. محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں حضور کے فیصلے بیان کیے ہیں. امام بخاری نے, امام ترمذی نے اور دوسرے متعدد محدثین نے ان کے لیے الگ الگ ابواب اپنی اپنی کتابوں میں بنائے. لیکن محدثین کے ان مجموعات کے علاوہ بھی منفرد کتابیں اور متمیز کتابیں بھی اقضیۃ الرسول پر لکھی گئیں. خود ابن قیم نے ذات المعاد کی 5ویں جلد ساری کی ساری اسی کام کے لیے وقف کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو آپ نے بیان فرمایا ہے.
یہ بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیاوی معاملات سے خود اچھی طرح واقف ہو. یہ بعض صورتوں میں تو بالکل واضح ہوتا تھا اور صحابہ کرام کو یہ سمجھنے میں تامل نہیں ہوا، لیکن بعض معاملات میں جہاں شبہ ہوتا تھا صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ فیصلے کی کون سی نوعیت ہے، جس کی ایک بڑی مثال غزوہ بدر کے موقع پر سامنے آئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا کہ اب قریش کے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے اور قریش کی فوجوں کے ساتھ مدبھیڑ ہوگی، تو آپ نے ایک جگہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کی فوج کو کیمپ کرنا چاہیے. چنانچہ مسلمانوں کی فوج وہاں بندوبست کرنے لگی. اس پر ایک انصاری صحابی جو وہاں بڑے صاحب الرائے اور تجربہ کار تھے، حضرت حباب بن المنذر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جگہ جو آپ نے منتخب کی ہے، یہ جگہ منتخب کرنے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا آپ نے وحی سے یہ جگہ مقرر کی ہے جس میں ہم کچھ نہیں بول سکتے؟ ام هو الرأی والحرب والمکیدہ، یا یہ آپ کی ذاتی رائے اور جنگی ٹیکٹک یا جنگی چال ہے؟ ام هو الرأی والحرب والمکیدہ. آپ نے فرمایا بل هو الرأی والحرب والمکیدہ، بلکہ یہ میری ذاتی رائے، جنگی حکمت عملی اور جنگی ٹیکٹک ہے. حضرت حباب نے کہا کہ پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ جگہ نہیں بلکہ فلاں جگہ زیادہ موزوں ہے. پھر اس کی خوبیاں آپ نے بتائی حضرت حباب نے کہ اس میں یہ فوائد ہوں گے، تو آپ نے حضرت حباب کی رائے سے اتفاق فرمایا، اپنی رائے سے رجوع فرمایا اور حضرت حباب کے منتخب کیے ہوئے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اس موضوع پر جس کی یہ ایک مثال ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور حجت اللہ البالغہ جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں بہت سے مباحث اس مضمون سے متعلق انہوں نے بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک دو کی مثال میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب یہ سوال میں اٹھاتا ہوں جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں بعد میں اٹھاؤں گا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف فیصلے یا ارشادات ہیں، ان میں سے کس ارشاد کی کیا نوعیت ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اور ان کی قسمیں کیا ہیں. ایک مشہور فقیہ اور اصولی ہیں، اصول فقہ کے عالم ہیں، امام ابو العباس قرافی، جنہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس کی مثیل یا نظیر فقہ اسلامی کے پورے لٹریچر میں نہیں ہے. یہ 4-5 ضخیم جلدوں میں ہے، 4 جلدوں میں تھی. اب ہمارے 2 بڑے فاضل دوستوں نے، جن میں سے ایک ہماری یونیورسٹی میں ہمارے کلیگ بھی رہے ہیں، ان دونوں نے ایڈٹ کی ہے اور کئی جلدوں میں اس کو شائع کیا ہے. یہ کتاب ہے کتاب الفروق. کتاب الفروق میں انہوں نے ایسی چیزوں کے درمیان فرق کی نشاندہی کی ہے اور غالباً 550 فروق بیان کیے ہیں، 550 سے زائد فروق بیان کیے ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں، لیکن دراصل ان کے درمیان فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو سمجھنا اسلامی قوانین کی نزاکتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اس میں انہوں نے 36واں فرق یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احکام اور تصرفات کے درمیان کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے تصرفات ہیں، یعنی فیصلے، وہ عملی فیصلے ہوں یا زبانی ارشادات ہوں، وہ 3 قسموں میں ہیں. کچھ فیصلے تو وہ ہیں جو آپ نے بطور قاضی کے ارشاد فرمائے. آپ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے سب سے بڑے قاضی بھی تھے. سارے معاملات کی حتمی اور آخری اپیل آپ کے روبرو پیش ہوتی تھی. کچھ معاملات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے طور پہ ارشاد فرمائے، جس کی تبلیغ بطور نبی اور بطور صاحب شریعت کے آپ فرما رہے تھے. اور کچھ تصرفات اور فیصلے وہ ہیں جو بطور سربراہ ریاست یا انتظامی سربراہ کے آپ نے فرمائے.
پھر وہ یہ کہتے ہیں، امام قرافی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر منصب کا مصدر و ماخذ ہے۔ مسلمانوں میں کوئی منصب ایسا نہیں ہے جس میں اصل ماخذ اور مصدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہو، جس میں ہدایت اور رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نہ ملتی ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فیصلے اور ارشادات بطور شریعت اور ہدایت شریعت کے ہیں۔ آپ کا اصل منصب یہ تھا کہ آپ شریعت عطا فرمانے والے، اللہ کی مرضی کی ترجمانی فرمانے والے، قرآن پاک کی تشریح و وضاحت فرمانے والے، اور اس حیثیت میں آپ کے احکام کا بیشتر حصہ ہے۔ کچھ احکام وہ ہیں کہ جس کے بارے میں بالاتفاق علماء کی رائے ہے کہ بطور قاضی کے آپ نے ارشاد فرمائے۔ حضور کے سامنے ایک مقدمہ آیا، دو آدمیوں نے اپنی رویداد پیش کی، اپنا موقف پیش کیا، آپ نے دونوں کی بات سن کر ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ بداہتاً بطور قاضی کے ایک فیصلہ ہے، اور یہ انہی دونوں افراد کے درمیان واجب التعمیل ہوگا جو مقدمے میں فریق تھے، باقی لوگوں سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہوگا۔ کچھ کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ فیصلے حضور نے بطور سربراہ ریاست کے فرمائے، وہ بھی واضح ہے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو گورنر مقرر کیا تو ظاہر ہے یہ تقرری بطور گورنر کے، نہ بطور قاضی کے تھی، نہ بطور نبی کے تھی، یہ تو بطور سربراہ ریاست کے تھی۔ حضور نے حضرت اسامہ کو لشکر کا سربراہ مقرر کیا تو بطور سربراہ ریاست کے کیا۔ اس طرح کے فیصلے جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ بطور سربراہ ریاست کے تھے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں اور ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ واضح نہ ہو کہ حضور نے یہ فیصلہ کس حیثیت میں فرمایا۔ اس میں اس طرح کے معاملات میں جن اہل علم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بطور سربراہ ریاست کے تھا، وہ اس طرح کے احکام اس پر منطبق کرتے ہیں جو سربراہ ریاست کے احکام پہ ہوتے ہیں۔ جن کے نزدیک وہ فیصلہ بطور نبی اور رسول کے تھا، وہ احکام منطبق کرتے ہیں جو بطور نبی اور رسول کے حضور کے ارشادات پر ہوتے ہیں۔ اس چیز کا تعین کرنے کے لیے کچھ تو بنیادی تصورات ہیں جو ہر ایک کے سامنے واضح ہیں۔ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امام یا سربراہ ریاست کے فرمائیں، مثلا تقرریاں فرمائیں، کسی کو کوئی زمین الاٹ کر دی، کسی کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا، کسی کو بیت المال سے کوئی وظیفہ دیا، یہ سارے کے سارے فیصلے وہ ہیں جو سربراہ ریاست کے طور پہ آپ نے فرمائے۔ بطور قاضی کے جو فرمائے وہ ہیں جو فریقین کے درمیان آپ نے فیصلے کیے۔ جہاں کوئی حکم شرعی بیان فرمایا گیا، کوئی ہدایت قرآن پاک کی روشنی میں آپ نے بیان فرمائی، یہ وہ احکام ہیں جو بطور نبی اور رسول کے آپ نے بیان فرمائے۔ چند معاملات ایسے ہیں جس میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ یہ فیصلہ آپ نے کس حیثیت میں فرمایا۔ ان میں سے دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا تھا، من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جو شخص کسی غیر آباد زمین کو آباد کر لے گا وہ زمین اس کی ملکیت شمار ہوگی۔ یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے اور تمام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا ارشاد یہ ہے کہ حضور کا یہ ارشاد بطور بیان شریعت تھا، بطور ایک دینی رہنمائی کے تھا، اور یہ شریعت کا ایک عام حکم ہے۔ جب جس شخص کا جی چاہے جس غیر آباد زمین کو وہ چاہے آباد کر لے اسلامی ریاست کی حدود کے اندر، اور جب وہ اس کو آباد کر لے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کے تفصیلی احکام بیان کیے کہ زمین، مردہ زمین سے کیا مراد ہے، اس کو آباد کرنے سے کیا مراد ہے، آباد کرنے کے تقاضے کیا ہوں گے، جب وہ آباد کرنے کا ارادہ کرے تو کب تک اس کو یہ مہلت دی جائے گی کہ وہ آباد کر لے۔ اس پر پوری تفصیل ہے، اور فقہ کی ہر کتاب میں احیاء المواد سے متعلق ابواب موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سربراہ ریاست کے فرمائی، یہ تصرف آپ نے بطور سربراہ ریاست کے فرمایا، لہٰذا جب حضور نے بطور سربراہ ریاست کے اپنے زمانے کے شہریوں کو یہ اجازت دی تھی کہ جس کا جی چاہے عرب میں کوئی غیر آباد زمین آباد کر لے، اور جب وہ آباد کر لے گا وہ اس کی ملکیت قرار پا جائے گی۔
یہ ہر وقت ہر شخص کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی حکومت کسی خاص موقع پر اس کی اجازت دے تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. حکومت کی اجازت کے بغیر یہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سربراہ ریاست کے فرمائی تھی. اس پر کوئی 1200 سال سے بحثیں ہو رہی ہیں. شافعی اور مالکی فقہا نے بہت شد و مت سے امام ابو حنیفہ کے اس رائے پر تنقید فرمائی اور اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ امام ابو حنیفہ اتنے کھلے اور واضح حکم کو بطور سربراہ ریاست کے ایک فیصلہ قرار دے رہے ہیں. لیکن آج نہیں بلکہ کئی سو سال سے دنیا میں امام ابو حنیفہ ہی کے نقطہ نظر پر عمل ہو رہا ہے. ان ممالک میں بھی جہاں فقہ شافعی اور فقہ مالکی رائج ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ ہی کے مسلک پر عمل پیرا ہیں. مراکش میں جہاں فقہ مالکی کی حکومت ہے وہاں بھی کسی کو یہ اجازت نہیں کہ حکومت کی مرضی کے بغیر جس غیر آباد زمین کو چاہے آباد کر لے. حکومت کی اجازت وہاں بھی ضروری ہے. مصر میں جہاں فقہ شافعی کی اکثریت ہے وہاں بھی حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی مصری کاشتکار زمین کو آباد نہیں کر سکتا. حکومت کی اجازت ضروری ہے. گویا عملاً دنیا نے امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کو تسلیم کر لیا اور یہ مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بطور بیان شریعت کے نہیں تھا بلکہ ایک اجازت تھی جو بطور سربراہ ریاست کے حضور نے دی تھی. اور آئندہ جب کوئی سربراہ ریاست اس کی اجازت دے گا یا حکومت کی طرف سے جو شعبہ متعلقہ ہوگا وہ اس کی اجازت دے گا تو اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. یہ ایک مثال ہے اس اختلاف کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں سامنے آیا. ایک اور مثال، جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور حضور سے پہلے بھی یہ طریقہ رہا کہ فوج کا سربراہ یا کماندار سپاہیوں کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے، سپاہیوں کو مزید شوق دلانے کے لیے یہ کہا کرتا تھا کہ اگر فلاں دشمن کو قتل کر دو گے تو اس دشمن کا جو ذاتی ساز و سامان ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا. من قتل قتیلا فلہ سلبہ. سلب کہتے ہیں اس ذاتی ساز و سامان کو جو کسی سپاہی کے اپنے تصرف میں ہو. مثلا اس کے جسم پر کوئی زیور ہے، کوئی قیمتی کپڑا ہے، ذاتی ہتھیار ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، بختر ہے، پٹکا ہے، یہ چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی، یہ مال غنیمت میں شمار نہیں کی جائیں گی. اب من قتل قتیلا فلہ سلبہ، اس کے بارے میں وہ اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان. امام ابو حنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہ بات حضور نے بطور فوج کے کمانڈر کے فرمائی تھی. غالباً غزوہ بدر میں آپ نے پہلی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی. اور جس فوج کا کمانڈر جس جنگ میں یہ مناسب سمجھے حکم دے سکتا ہے اور اس جنگ میں شرکت کرنے والے سپاہیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اگر کس دشمن کو قتل کر دیں تو اس کا ذاتی سامان اس شخص کو دے دیا جائے. یہ ڈسکریشن ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس فوج کے کمانڈار کی یا اس وقت کے سربراہ ریاست کی کہ وہ اگر کوئی عام حکم دینا چاہے. امام شافعی کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان شریعت کے طور پہ ارشاد فرمائی اور ہمیشہ ہر اسلامی جنگ میں جہاں بھی مسلمان اور غیر مسلموں میں جنگ ہو رہی ہو، جب کوئی غیر مسلم قتل کیا جائے گا تو جس مسلمان سپاہی کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا اس کا ذاتی سامان اس مسلمان سپاہی کا حق ہے جس کی گولی یا تلوار سے وہ قتل ہوا ہے. یہ امام شافعی کا حکم ہے، ان کی رائے ہے. اب معلوم نہیں امام شافعی اگر اس زمانے میں ہوتے یا شافعی فقہا کیا کہتے ہیں. اگر کوئی پائلٹ ایسا بم مار دے جس سے 500 سپاہی مارے جائیں تو کیا ان سارے 500 سپاہیوں کا سلب اس پائلٹ کو دے دیا جائے گا امام شافعی کی رائے میں؟ یہ مجھے نہیں معلوم کہ آج کے شافعی فقہا کیا کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے آج بھی قابل عمل ہے. اگر فوج کا کمانڈر جب مناسب سمجھے یہ اجازت دے سکتا ہے اور مناسب سمجھے تو اجازت نہیں دے سکتا. لیکن عجیب بات ہے کہ امام مالک نے یہاں امام ابو حنیفہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے. امام مالک کا اصول اگر وہ ہے جو من احیا ارضا میتۃ میں تھا تو یہاں ان کی رائے امام شافعی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اور اگر یہاں ان کی رائے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے تو وہاں بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. یہ بات مالکی فقہا نے نوٹ کی اور بہت لمبے لمبے دلائل طائل گفتگو کی انہوں نے امام مالک کے اس نقطہ نظر کو درست ثابت کرنے کے لیے. لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ امام مالک نے ایک جیسے دو معاملات میں دو رائے کیوں اختیار فرمائی.
ایک اور مثال چھوٹی سی میرے ذہن میں آئی ابھی، جب فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بہت سے لوگ اسلام لے آئے، تو اسلام لانے والوں میں حضرت معاویہ کی والدہ ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی۔ ہند بنت عتبہ نے خواتین کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اسی دن یا اگلے دن یا کسی اور موقع پر، اس کی تفصیل نہیں ملتی، اور مختلف خواتین نے مختلف معاملات حضور سے پوچھے، مسائل پوچھے، رہنمائی لی۔ ہند بنت عتبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان، اب یہ بیوی کہہ رہی ہیں اس لیے کسی صحابی کی اس میں کوئی غیبت نہیں لازم آتی، انہوں نے کہا ان ابا سفیان رجل شحیح مسیک، کہ ابو سفیان، ایک لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، ابو سفیان انتہائی بخیل اور کنجوس آدمی ہے۔ اب اس پر فقہاء کرام کے یہاں بحثیں ہوئی ہیں۔ کچھ فقہاء کرام نے یہ بتایا، یہ رائے ظاہر کی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بیان شریعت کے ارشاد فرمائی، بیان شریعت کے ارشاد فرمائی۔ یہ رائے ابن حزم کی ہے کہ دنیا میں ہر بیوی کو جائز ہے، اور نہ صرف بیویوں کو جائز ہے بلکہ ہر اس شخص کو جس کا نفقہ کسی کے ذمے ہو، وہ نفقہ نہ دیتا ہو۔ ڈاکٹر انصاری صاحب موجود نہیں ہیں، انصاری صاحب تنخواہ نہ دیں کسی کو تو یونیورسٹی کے خزانے سے پیسے لے لیں، نیوی تنخواہ نہ دے تو نیوی کا سپاہی جا کے پیسے لے لے، یہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی۔ لیکن ابن حزم کی رائے یہی ہے کہ بیویوں کو عام اجازت دے دی گئی کہ وہ شوہر کے مال میں سے جب چاہیں بغیر اجازت لے لیں۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاضی کے بیان فرمایا، حضور نے ایک شکایت سنی اور شکایت کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ رائے امام شافعی اور امام مالک کی ہے۔ لیکن پھر اعتراض ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر کیسے رائے دے دی، ابو سفیان کا موقف کیسے نظر انداز کر دیا۔ اس کے مختلف جواب شافعی اور مالکی فقہاء نے دیے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ابو سفیان سے سالہ سال سے واقف تھے، حضور کو پتہ تھا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ کیا قاضی اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے؟ فقہاء احناف کے نزدیک نہیں کر سکتا۔ فقہاء احناف کی رائے یہ ہے کہ اگر قاضی کو ذاتی طور پر معلوم ہو تو بھی اس ذاتی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، گواہیوں کی بنیاد پر کرے گا۔ اس پر لمبی بحثیں ہیں۔ پھر اس پر فقہاء مالکیہ نے ایک اصول نکالا، ظفر بالحق، جو ان کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ فقہاء احناف اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ظفر بالحق کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی حق ہو، کہیں کسی کے ذمہ واجب الادا ہو اور وہ دیتا نہ ہو، اور اتفاق سے اس کو وہ رقم مل جائے، 1000 روپے واجب الادا ہے، دیتا نہیں ہے، اس کا بٹوا وضو کر رہا تھا، غسل خانے بھول گیا، اس میں 1000 روپے تھے، امام مالک نزدیک جائز ہے اپنے 1000 روپے وصول کرے اور چلا جائے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہونے لگے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ ایک حضور نے ارشاد فرمایا۔ کچھ اور حضرات کا، امام ابو حنیفہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ایک عام مشورہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے ایک بزرگ کے طور پر دیا۔ حضور کی رشتہ داریاں تھیں ابو سفیان کے خاندان سے، حضور واقف تھے، تو خاندان کا بزرگ ایک مشورہ دے سکتا ہے کہ اور حضور کو یقین تھا کہ ابو سفیان اس کو محسوس نہیں کریں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ حضور نے اس طرح کا مشورہ دیا ہے۔ تو یہ ایک بزرگانہ خاندانی مشورہ تھا، ایک خاندان کے بزرگ کا خاندان کی دوسری خاتون کو، کہ تم لے سکتی ہو، جیسے ایک بھائی بہن سے کہے کہ لے لیا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ بہن کا شوہر اس پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ چند وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف رہا ہے کہ اس کو کیسے عمل درآمد اس پر کیا جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں فقہیات سیرت کے ایک نئے پہلو پر توجہ دی ہے، اور یہ پہلو ہے ملت ابراہیمی کے بقایا جات کا، جو بڑا اہم ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کا روحانی باپ کہا گیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ حضور علیہ السلام نے اپنے کو ہمیشہ ملت ابراہیمی کا پیرو قرار دیا۔ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی تفصیل سے اور گہرائی سے بحث کی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک تمہید تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے ایک فوری مقدمے یا فوری ارہاس یا فوری تمہید کی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ایک عالمگیر بین الاقوامی ملت پیدا کی. وہ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے مختلف قوموں اور مختلف اقوام میں دین کی تعلیم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی بعثت مختلف اقوام کے لیے ہوئی، جنہوں نے عراق میں، شام اور فلسطین میں، مصر میں اور جزیرہ عرب میں تبلیغ کے فرائض انجام دیے. بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روم بھی تشریف لے گئے. بعض حضرات نے خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہندوستان بھی تشریف لائے. لیکن یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ وہ بین الاقوامی مشن رکھنے والے پہلے پیغمبر تھے. اور اس بین الاقوامیت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی ملت بعض ایسے اساسات پر ہو جو انسانی فطرت کے قریب تر ہوں. انسانی فطرت سلیمہ ان کو تسلیم کرتی ہو، اس کا اعتراف کرتی ہو، اور ان کی بنیاد پر جو عالمگیر تہذیب قائم کی جائے وہ تمام انسانوں میں مشترک تہذیب کے طور پر پنپ سکتی ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کا اپنے کو پیرو قرار دیا. ملت ابراہیمی کا مرکز بیت اللہ چلی آ رہی تھی. بیت اللہ ملت ابراہیمی کا مرکز تھا. حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا. حج کے تمام بنیادی احکام اور طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور حضور کے زمانے تک چلے آ رہے تھے. اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کی حرمت، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کا قربانی لے کر آنا، وہاں اللہ کے نام پر قربانی دینا، صفا مروہ کے درمیان سعی، اور یہ ساری وہ عبادات تھیں جو حج کے بنیادی ارکان میں سے ہیں. منا کا قیام اور عرفات کا اجتماع، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں. ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جاہلیت کے زمانے میں عربوں نے چھوڑ دی تھی، وہ حضور نے دوبارہ بحال کر دی. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جاہلیت کے زمانے میں بعض لوگوں نے شرارت سے یا جہالت سے اس میں شامل کر دی تھی، وہ حضور نے نکال دی، اور حج کی عبادت کو ایک پاکیزہ منقح کر کے ملت ابراہیمی کے مطابق دوبارہ قائم فرما دیا. یہ ساری تفصیل اس لیے ضروری ہے کہ جب شریعت کے احکام کی بنیاد پر کوئی عالمگیر ملت قائم کی جائے یا کوئی عالمگیر معاشرہ قائم کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے اصول، آپ کی دی ہوئی ملت کے آثار اور بقایا جات اس کی بنیاد ہوں گے، اور ان کی بنیاد پر یہ تہذیب اور یہ چیز قائم کی جائے گی. جو چیزیں عرب لوگ ناپسند کرنے لگے تھے ان کو حضور علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ختم کیا. مثال کے طور پر منا میں شروع سے میلہ بازار لگا کرتا تھا. باہر سے آنے والے قبائل اپنا سامان لے کے آیا کرتے تھے اور وہاں بیچا کرتے تھے. یہ چیز قریش اور طائف کی تجارت کو نقصان پہنچاتی تھی. بجائے اس کے کہ تجارت قریش کے ہاتھ میں ہو، ایک بڑا حصہ اس تجارت کا نکل کے ان قبائل کے ہاتھ میں آ جاتا تھا جو اپنا سامان لے کے آیا کرتے تھے اور منا میں بیچا کرتے تھے. تو قریش نے یہ چاہا کہ دوسرے قبائل کو تجارتی سرگرمیوں سے روکنے کی خاطر ایک تصور یہ پیدا کریں کہ حج تو ایک خالص روحانی عبادت ہے، ایک خالص پاکیزہ چیز ہے، وہاں دنیاوی تجارت اور مادیات کی علائش نہیں ہونی چاہیے. اس لیے انہوں نے دوسروں کو تجارت کرنے سے روکنا چاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں اس کی اجازت دی، بلکہ ہدایت کی قرآن پاک میں کہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرو اور اللہ کی عبادت بھی کرو. اس لیے اگر کوئی مسلمان حج کے موقع پر تجارت کرنا چاہتا ہے، چونکہ حضور کی لائی ہوئی شریعت میں دین اور دنیا میں کوئی تعارض نہیں ہے، دینی سرگرمیوں کے دوران دنیاوی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں اور دنیاوی سرگرمیوں کو دین کی رہنمائی میں کرنا ہے، اس لیے حضور نے اس اجازت کو دوبارہ بحال کر دیا. اسی طرح سے قریش مکہ نے اپنے کو دوسرے عربوں سے ممیز کرنے کے لیے یہ طے کیا کہ ہم حج کے فلاں معاملے میں شریک نہیں ہوں گے. مزدلفہ میں رات نہیں گزاریں گے. عام لوگوں کے ساتھ ہم رات کو کیسے وہاں گزاریں؟ اپنے کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے کو مزدلفہ سے مستثنیٰ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بحال کیا اور مزدلفہ کے قیام کو ضروری قرار دیا. اسی طرح سے قربانی کے بارے میں اور دوسری کئی عبادات کے بارے میں جو غلط فہمیاں رائج تھیں وہ حضور نے دور فرمائیں
اور ایک ایک کر کے دوبارہ ملت ابراہیمی کے احکام کو زندہ کیا۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے ایک اور چیز جو اہم بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ احکام الہی کے اطاعت کا ماحول پیدا کیا جائے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے، جو رسوم و رواج کسی قوم میں مروج ہیں ان رسوم و رواج کو اسلام کی تہذیب میں سمویا جائے بشرطے کہ مثبت پہلوؤں پر مشتمل ہوں، ان میں جو پہلو منفی ہیں ان کی تردید کر کے ان کو پاک صاف کیا جائے، اور اس طرح ایک عالمگیر بین الاقوامی برادری ایسی قائم کی جائے جس میں ہر قوم کے احساسات، ہر قوم کی پسند ناپسند اور ہر قوم کی انسانی اقدار کی ترجمانی ہو، بشرطے کہ ان سب کی اساس ملت ابراہیمی پر اور ان کی تفصیلات شریعت کے احکام کی روشنی میں طے کی گئی ہوں۔ اس ضمن میں شاہ صاحب نے جاہلیت کے حالات کا بھی مطالعہ کیا، بلکہ ہدایت کی کہ ہر سیرت کے طالب علم کو اور حکمت شریعت کے طالب کو اہل جاہلیت کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں بنو اسماعیل میں جو وراثت ملت ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی اس کے بنیادی عناصر کیا تھے، جاہلیت کے زمانے میں ان میں کون کون سی چیزیں بطور بدعات کے شامل کی گئیں، کون کون سی خرافات شامل ہوئیں، اور کس طرح سے ملت ابراہیمی کے ان احکام میں تحریفات ایک ایک کر کے شامل ہوئیں۔ فقہیات سیرت پر گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بطور مثال کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت کا ایک اصول ہے جس کو احراز اور استیلاء کے نام سے بعض فقہا نے بیان کیا ہے۔ احراز اور استیلاء، اس معاملے میں بھی امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر کئی دوسرے فقہا کے نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میدان جنگ میں اگر دشمن فوج کا سپاہی کسی چیز پر قابض ہو جائے، مسلمانوں کی کسی چیز پر قابض ہو جائے اور کامیابی سے اس کو اپنے علاقے میں لے جائے تو وہ اس کا مالک سمجھا جائے گا، پھر مسلمان کی ملکیت اس پر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان سپاہی دشمن کی کسی چیز کو اپنے قبضے میں لے لے اور کامیابی کے ساتھ اس کو اسلامی ریاست کی حدود میں لے آئے تو اس غیر مسلم کا قبضہ اس پر ختم ہو جائے گا۔ یہ اصول امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے بیان فرمایا، جس کو احراز کے اصول کے تحت فقہاء احناف نے بیان کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ سیرت کے کئی واقعات سے استدلال کرتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا استدلال فتح مکہ کے واقعات سے ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سابقہ دولت قدے پر قیام نہیں فرمایا، نہ اپنے سابقہ دولت قدے اور جائیداد کا قبضہ دوبارہ لینے کی کوشش کی۔ جو جائیداد جس کے قبضے میں تھی اسی کے قبضے میں رہی۔ حضور کا اپنا مکان مبارک جو حضرت عقیل نے فروخت کر دیا تھا، جس کے ہاتھ فروخت کیا تھا، حضور نے اس سے نہیں پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں خریدا، عقیل سے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں بیچا، جو جس کے پاس تھا اسی کے پاس رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں بقیہ مہاجر صحابہ کرام نے بھی اپنی جائیداد کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور وہ جائیداد پھر انہی لوگوں کی قرار پائی جنہوں نے وہ بیچ دی تھی یا جنہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کس نے کس کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔ میں نے بعض تفصیلات نوٹ کی ہیں جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ خلاصہ یہ کہ مہاجر صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام تو اپنی جائیداد کی چابیاں کسی دوست کو دے آئے تھے، ان دوست نے قبضہ کر لیا یا اس کو فروخت کر دیا۔ اکا دکا صورتوں میں امانت کی حفاظت بھی کی گئی، اور جب وہ آئے تو ان کی جائیداد انہیں واپس کر دی۔ یہ استثنائی دو چار واقعات تھے۔ اکثر صورتوں میں وہ جائیدادیں ہاتھ سے چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لینے کی کوشش نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی دشمن ملک کا شہری کسی مسلمان کی شہری کی اس جائیداد پر وہ مسلمان شہری جو اسلامی ریاست کا باشندہ ہو قبضہ کر لے تو وہ جائیداد اس کی سمجھی جائے گی احراز کے اصول کے تحت۔
اس لیے کہ اگر یہ جائیدادیں ان مسلمانوں کی، ان غیر مسلموں کی نہ ہوتی جو مسلمان ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے قبضے میں ناجائز جائیداد کا برقرار رکھنا پسند نہ فرماتے اور اس کو بیان کرتے کہ تمہارے قبضے میں یہ ناجائز جائیداد ہے۔ حضور کا اس پر اعتراض نہ کرنا اور مسلمان ہو جانے کے باوجود انہی لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا رہنا اور بعد میں ان کا اسی طرح تصرف کرنا جیسے اپنی جائز جائیداد پر کوئی شخص کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے ان کی ملکیت کو درست تسلیم کیا۔ جب حضور نے درست ملکیت تسلیم کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ احراز کی بنیاد پر جائیداد پر قبضہ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ غیر مسلم دشمن کے لیے جو حالت جنگ میں ہوں۔ دوسرے فقہا اس سے اتفاق نہیں کرتے، بالخصوص امام شافعی اور امام مالک، اور اس کے نتیجے میں جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں، قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ احراز کا اصول ہے جس سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے، اور استدلال کرنے کے بعد اس اصول کو بیان کیا۔ ایک آخری چیز جو فقہیات سیرت سے متعلق ہے، اور چیزیں اور بھی کئی ہیں لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں، جس کے بارے میں فقہاء اسلام نے بڑی بحثیں کی ہیں، اور ان بحثوں میں بعض چیزیں ایسی بھی آ گئیں جس کی وجہ سے غیر مسلموں کو موقع ملا مسلمان امت کے بارے میں بہت سی باتیں کہنے کا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان سے معاہدہ شہریت کا کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، عن ید وہم صاغرون، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں۔ جزیہ کے معنی کنسیڈریشن، لفظی معنی بدلے کے ہیں، کنسیڈریشن یعنی حفاظتی ٹیکس یا شہریت کا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا عشر ادا کرتا ہے، غیر مسلم جزیہ خراج ادا کرتا ہے۔ مسلمان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے جو ناقابل تغیر اور تبدل ہے، غیر مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے جو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ مسلمان سے عشر لیا جاتا ہے زرعی پیداوار پر، غیر مسلم سے خراج لیا جائے گا جو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، عشر معاف نہیں ہو سکتا۔ بقول ڈاکٹر حمید اللہ کے عشر اور زکوٰۃ اور خراج اور جزیے کے معاملے میں غیر مسلموں کی حالت نسبتاً بہتر ہے مسلمانوں سے، اس لیے کہ وہ بعض صورتوں میں اس سے مستثنیٰ بھی ہیں، بعض صورتوں میں تخفیف کے مستحق بھی ہیں، جبکہ کوئی مسلمان نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہے اور نہ اس میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو سیاق و سباق قرآن میں ہے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، صاغرون سے کیا مراد ہے؟ لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے ہو کر جزیہ ادا کر دیں، لفظی معنی یہ ہے، لیکن چھوٹے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس پر بڑی لمبی بحثیں ہیں، اور بعض فقہا نے بعض ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلموں نے یہ کہا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ امام شافعی نے جو اس کی تعبیر کی ہے وہ بڑی فاضلانہ اور بڑی معقول ہے۔ امام شافعی نے ایک جگہ لکھا ہے کتاب الام میں، وَالصِّغَارُ أَن يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، صغار سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم یعنی قانون کی بالادستی کو قبول کر لیں۔ شریعت کی بالادستی قبول کرنے کے بعد، اسلامی ریاست کے دستور کو برتر قانون ماننے کے بعد وہ ریاست کے برابر کے شہری کے طور پر قبول کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ریاست کے مالی تقاضے اور مالی ذمہ داریاں اسی طرح ادا کریں جیسے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز غیر مسلموں کو سیکنڈ ریٹ شہری یا دوسرے درجے کا شہری سمجھنے کے مترادف نہیں ہے۔ یہ وہ چند مسائل تھے جو فقہیات سیرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض چیزیں ضروری تھیں میں نے چھوڑ دیں جو تفصیلات سے متعلق تھیں۔ فقہیات سیرت میں فقہاء اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بارے میں بحث کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے؟ بعض فقہا کا خیال ہے کہ حضور اجتہاد نہیں فرماتے تھے، اجتہاد کا حکم غیر نبی کے لیے ہے، نبی تو صاحب شریعت اور صاحب وحی ہے، اس کو اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن معاملات میں واضح رہنمائی نہیں آتی تھی اجتہاد فرماتے تھے، اور چونکہ آپ کا اجتہاد اللہ کی طرف سے محفوظ و مامون تھا اس لیے وہ بھی وحی کی قسم تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے لیے اجتہاد کے بجائے ملکہ نبوت کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ بعض افراد نے اس کے لیے
فہم نبوت کی اصطلاح استعمال کی ہے، لیکن وہ اجتہاد نبوی ہو یا فہم نبوت ہو یا فہم رسالت ہو، یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دانش و بصیرت سے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت کی فہم میں غیر معمولی ملکہ حاصل ہوگا، وہ سب اس کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اس کی روشنی میں حضور بہت سے معاملات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ بعض ایک دو مواقع پہ ایسا ہوا کہ حضور نے ایک چیز کا فیصلہ کیا اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلافی حکم آیا، اس حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ بعد میں بدل گیا، لیکن اکثر و بیشتر ایک آدھ مواقع کے علاوہ حضور نے جو فیصلہ کیا قرآن پاک نے اسی کی تائید کی، اور اسی کے مطابق اسلامی قوانین بعد میں مرتب ہوئے اور تیار ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔